السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في أركانه وأحاط بكل شيء وهو في مكانه، الذي كلت الألسن عن غاية صفته ولو أن كنها رابرة لهيبته وعنتلته، وانقاد كل عظيم لعظمته. وصلي اللهم وسلم على النبي الأمي المكي المدني الطحامي القريشي الهاشمي الأبطهي سيوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. سامعین گرامی، جیسا کہ جو دن شہادت امام علیہ السلام اللہم علی ابتداءً مومنین کرام کی خدمت میں بالعموم اور بالاخص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بعدہ ہمیشہ کی طرح سے ابتداء گفتگو میں چند ایک فقہی مسائل کا ذکر۔ یاد ہوگا پچھلی گفتگو میں کچھ واجبات کی قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ مختلف جہات سے واجبات کو شریعت مقدسہ میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک قسم آپ کی خدمت میں تخییری اور عینی بیان ہوا، جیسا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، خدا نے خواستہ کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور عمدن روزے کو توڑے، 3 کفارے اس پر واجب ہوتے ہیں: یا غلام آزاد کرے، یا 60 روزے مسلسل رکھے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اس زمانے میں غلام معدوم ہے، لہٰذا 2 میں اسے اختیار ہے، روزے رکھے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، اس لیے کہ شریعت مقدسہ نے ہی بندہ انسان کو اجازت دی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک عمل انجام لائے، اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ اس جیسے واجب
واجب کو واجب اختیاری یا تخییری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے کل روز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جمعہ اور ظہر کے درمیان ہمیں اختیار ہے. جو بھی فریضہ ادا کرے گا چاہے ظہر کی صورت میں یا نماز جمعہ کی صورت میں فریضہ ادا ہوگا. لیکن یہاں پر علماء فقہاء مجتہدین نے ائمہ کے فرامین کے مطابق جمعہ کے دن ظہر سے نماز جمعہ کو فوقیت دی ہے. یہ بھی اختیاری ہی کی قسم ہے لیکن ایک قسم کو فضیلت اور فوقیت دی ہے. بارہا آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں، نماز جمعہ کی اہمیت کی وجہ سے معصومین نے فرمایا ہے کہ مسلسل 7 جمعے انسان عمدن ترک کرے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، انسان گویا اسلام اور دین سے دور ہو جاتا ہے. مگر یہ اختیاری ہے، پھر بھی ان تمام تر اہمیتوں اور فضیلتوں کے باوجود میں نظر آتی ہیں. نماز پڑھانے کے بعد 100-150 بندے ہوتے ہیں. جمعہ پڑھ کے جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں نصف مومنین کم ہو جاتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں نہ عصر پڑھتے ہیں. 2 رکعت جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے فریضہ ادا کیا، واجب ترک کر کے اختیاری عمل انجام دے کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ سینس ہے جمعہ اور عید کی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، باقی سب چل جاتا ہے. لہٰذا یہ انتہائی غلط فہمی ہے. غیبت کبریٰ میں جماعت جمعے کی اگر ترک ہو جائے کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہے، فضیلت سے محروم ضرور ہو جاتا ہے. لیکن ظہر و عصر چلے انسان نے جمعہ پڑھ لیا، ظہر ساقط ہو گیا مگر عصر تو کسی صورت ساقط نہیں ہے. یہ انتہائی نادانی ہے کہ انسان فریضے کو ترک کرے نماز جمعہ میں بھی آنے کے بعد. اگر بہت جلدی ہو اس کا شرعی حل یہ ہے کہ جمعہ آپ پڑھیں، اس لیے کہ جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ظہر جمعہ کے بدلے میں ہو گیا، ظہر کے بدلے میں جمعہ ہو گیا ہے، لہذا عصر خود سے پڑھ کے کم سے کم چلے جائیں تو فریضہ تو ادا ہوگا. مگر بہت سے لوگ یعنی کم از کم 10 افراد دونوں نمازوں کو چھوڑ کر جمعے کے بعد اسی طرح نکل جاتے ہیں جیسے برادران اہل سنت جمعہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. مگر اس واجب کو میں قسموں کے لحاظ سے تخییری کا نام دے رہا ہوں. ایک تخییری کے مقابلے میں کفائی آتا ہے، واجب کفائی. تخییری کے مد مقابل والے کو عینی کہا جاتا ہے، ہر ایک پر جو واجب ہے وہ واجب عینی ہے. ایک واجب عینی کے مد مقابل کفائی آتا ہے، یہ تقریباً تمام مومنین کو معلوم ہے. واجب عینی ظہر عصر مغرب عشاء نماز روزے اور دیگر فرائض ہر فرد پر، ہر بالغ مرد عورت پر واجب ہے، ہر مکلف پر واجب ہے. اما کفائی تمام معاشرے پر، تمام افراد پر واجب تو ہے لیکن کچھ افراد کے انجام دینے سے باقی افراد پر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے. جیسے مرحوم کو غسل دینا، مرحوم کو کفن پہنانا، اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھنا، دفن کرنا. تجہیز و تکفین کے سارے مراحل واجب ہیں ہر ایک پر، کچھ افراد انجام دیں باقی پر سے جو واجب اتر جاتا ہے. اگر ایک صورت ہو خدا نے خواستہ معلوم بھی ہو جائے کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور سب اگنور کریں اور کوئی بھی اقدام نہ کرے تو گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں. اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا شیعہ تھوڑی ہے، یہ تو وہ فلاں ہے فلاں. جب تک کہ کافر اور ناصبی ہونے کا علم نہ ہو، عام مسلمان کے جنازے کو بھی دفن کرنا، غسل دینا اور اسی طرح کے دیگر واجبات ہم پر ایکول واجب ہے. واجب کفائی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. کچھ واجبات شریعت مقدسہ میں اس نام سے بھی یاد کیے گئے ہیں. ذرا مسائل کا مسئلہ گفتگو ویسی خشک ہوتا ہے، اوپر سے دقیق الفاظ اور مشکل کر دیتے ہیں. مضیق اور موسع. مضیق اردو میں بھی تھوڑا سا ہارڈ لفظ میں استعمال ہوتا ہے. ضیق تنگ، وقت کم ہو اسے واجب مضیق کہا جاتا ہے. اور واجب موسع جتنا عمل کرنا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت ہے تو اسے واجب موسع کہتے ہیں. ظہر کا جو اس وقت زوال کا ٹائم ہے تقریباً فرض کر کے کہہ رہا ہوں 1:45 بجے شروع ہو جاتا ہے، 6:15 بجے تک آرام سے آپ کے پاس ٹائم ہے. برادران اہل سنت کی اذان تک ہمارے نماز کا وقت رہتا ہے.
البتہ اگر کوئی انسان اتنا تاخیر کرے کہ بس آخر میں ظہر عصر کا بھی ٹائم نہ رہے، اب وہ وقت موسع مضیق میں تبدیل ہوگا، اب تنگ وقت فوراً اسے واجب کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اتنا وقت ہے اس کے پاس کہ 8 رکعت نمازیں پڑھنی ہے، اگر مسافر ہے تو صرف 4 رکعت نمازیں پڑھنی ہے 2 کر کے، لہٰذا اس کے پاس بہت سارا وقت ہے۔ نہیں واجب فوری نہیں، فوری ابھی بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار صلوات پڑھے فوراً محمد والے۔ یہ واجب ہے مضیق اور موسع کی بات کی۔ مضیق اگر ایک انسان کے پاس وقت کم ہے، اسے دوسری جہت سے آپ اگر فوری کہیں بات الگ ہے، لیکن مضیق یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک 29 ہو یا 30 29 ہو کہ 30 ہمیں فکس انہی دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ نماز ظہر کی طرح 1 بجے واجب ہوا تھا اور جا کر 5 بجے پڑھیں، رمضان میں واجب ہوا تو شوال کے آخر میں جا کے رکھ لیں، ایسا تو نہیں ہے، فکس وقت ہے اور انہی دنوں میں ہی روزہ رکھنا، یہ واجب مضیق ہے، فکس ہے۔ بعض دفعہ نماز آیات کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، چاند گرہن شروع ہوا، سورج گرہن شروع ہوا، اگر نماز اور چاند گرہن سورج گرہن کا وقت زیادہ ہے تو وہ موسع میں شمار ہو سکتا ہے، لیکن کم ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں شروع ہونے کے بعد ختم ہونے تک اس کے دوران پڑھنا اس کے لیے نسبتاً ضیق ہے، وقت کم ہے اس کے پاس، اسے وقت کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعالم۔ واجب فوری اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فوراً، جیسے واجب ہو جائے فوراً۔ اسی مسئلے میں مضیق میں علامہ شیخ مظفر اصول فقہ کے اندر ایک طویل بحث کے ساتھ علماء کے نظریات پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے شیعہ علماء کا نظریہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنا نماز موسع کے اندر فوری میں آتا ہے، بعد والا سمجھ لو جیسے قضا ہونے پر انسان اپنا فریضہ قضا کر کے بھی ادا کرتا ہے، اسی طرح تاخیر سے نماز پڑھنا قضا کی طرح سے، لیکن قضا کی نیت سے تو ہم نہیں پڑھتے، یہ انتہائی نادر قول ہے، عام علماء اسے اس مثال سے پیش نہیں کرتے۔ واجب فوری کی بات کرتے ہو تو قرضہ ہے، ہم لیتے ہیں پاکستانی نہیں دینے کے لیے، اگر ایک انسان کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال موجود ہو، نماز شروع کی، نماز کے لیے 5 گھنٹے ہیں، قرض خواہ نے آ کر مطالبہ کیا کتنا فوری ہے، واجب نماز توڑو، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، وقت آپ کے پاس زیادہ پھر سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر خود ہی بیچارہ بک منگا ہے تو پھر نماز توڑ کے کیا فائدہ، نماز تو پڑھے کم سے کم وقت کے اندر، بعد میں اس سے التماس کرے یا اس سے پھر مار پیٹ کھائے، جو بھی ہوگا وہ بات کا سلسلہ ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآل۔ یہ انتہائی واضح مثال ہے، انسان کے پاس کبھی 2 فوری واجبات ٹکرا جاتے ہیں، نماز بھی بالکل آخر وقت میں پڑھ رہا ہے اور قرض خواہ بھی آ کر سر پہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر خدا کا قرض پہلے اسے اتنا صبر کر لینا چاہیے کہ نماز قضا ہونے سے بچا لے، نماز پڑھ لے، اس کے بعد قرض ادا کرے۔ یہ فوری کی مثالیں ہیں۔ بہرحال اس طرح کے اور شریعت مقدسہ میں بہت سے واجبات مختلف قسموں سے یاد کیے گئے ہیں، لیکن تمام واجبات کو مختلف قسموں سے یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں جب واجب آ جائے تو واجب انسان پر عائد ہو جائے تو بے شک کچھ سہولتیں شریعت کی طرف سے ہیں، 1 بجے نہیں تو 4 بجے پڑھو، 4 بجے نہیں تو 6 بجے پڑھو، لیکن کم سے کم فریضہ تو ادا کرو۔ یہ ایک انسان کے لیے ذمہ داری یاد دلانے کی خاطر اس طرح کی بحثیں بھی اصول میں، دین اور شریعت میں پیش کی گئی ہیں۔ باواضح بلند صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کا کہنا صحیح بھی ہوتا ہے، قبلہ کدھر ہمیں پھنسا رہے ہو، موسع اور مضیق و فوری ہو، غیر فوری، عینی اور تخیری، واجب ہے، جس طرح سے ہمارا دل چاہے گا ادا کریں گے، لیکن
فقہی معلومات رکھنا بھی شریعت کے لحاظ سے ایک اجر و ثواب کا بھی کام ہے، لہٰذا انسان اس لحاظ سے بھی کچھ معلومات حاصل کرے، یقیناً یہ اجر و ثواب کا عمل ہے۔ ایک بار پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں شریعت مقدسہ کو اسی انداز سے جیسے تو نے نبی کے ذریعے ہمیں عطا کیا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے پچھلی گفتگو میں جو باتیں رہ گئی ہیں ماہ مبارک رجب کے بارے میں، یہ بات دوبارہ دہراؤں۔ 12 مہینوں میں سے رب کریم نے چند مہینوں کو فوقیت اور فضیلت دی ہے جنہیں محترم مہینوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرض کیا ذی قعد، ذی الحج، اسلامی سال کے 2 آخری مہینے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم تسلسل کے ساتھ، اور رجب ماہ مبارک رجب ان محترم مہینوں میں سے ہے جس میں پروردگار نے جنگ و جدال نہ صرف کافر کے دور میں، شرک کے دور میں، بلکہ مومنین کرام مسلمانوں کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ و جدال کرنا، حتیٰ کہ جہاد بھی جب تک کہ جہاد دفاعی نہ ہو، انسان پر جہاد شریعت نے کہا ہے منع ہوگا، لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے تھے مشرک بھی۔ تاریخ میں ہے حدود کعبہ میں قتل کرنا منع ہے، کافر اور مجرم بھی جا کر اگر وہاں پناہ لے تو اسے نکالنا منع ہے۔ مجرم جب تک حرم سے باہر نہ آئے اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان اس خیال سے عدم توجہی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ بھائی حرم میں ہے، کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ کئی بار ایسا ہوا کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور حرم کے اندر قتل و غارت گری کی، مومنین کو، مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب رب کریم نے حکم دیا جیسا وہ کرے تم بھی ایسا ہی کرو۔ حرم میں بھی اگر کافر حملہ کرے، دفاعی جنگ حرم کے اندر بھی اور محترم مہینے میں بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا دفاعی جنگ کے بارے میں حکم شریعت میں الگ ہے۔ اب محترم مہینے کے اندر بھی انسان پر واجب ہو جاتا، کوئی حملہ کرے تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ حملہ کرنے والے کو کہوں کہ رجب ختم ہونے کے بعد ہی آپ کا مقابلہ کروں گا، جب تک تو وہ انا للہ کر کے چلا جائے گا، لہٰذا وہ دفاعی جنگ کا حکم الگ ہے۔ اسلام میں کسی چیز کو محترم قرار دیا ہے تو ایک فضیلت یہ ہے کہ نیکی کے ثواب میں اضافہ کر کے عطا کیا جاتا ہے، اور گناہ کو مزید کراہت سے دیکھا جاتا ہے، اور انسان سچے دل سے محترم مہینے، محترم دن، محترم رات میں اگر خدا سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے تو خدا فوراً معاف فرماتا ہے۔ رجب کو دونوں خاصیتیں حاصل ہے، پروردگار ایک ایک نیکی پر نہ صرف ثواب دیتا ہے بلکہ روایت کے مطابق ثواب انڈیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ عصب یعنی شہر عصب کہا گیا ہے، پانی کی طرح سے انڈیل کر کثرت سے اجر و ثواب دینے کا مہینہ ماہ رجب ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک انسان سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا جیسے کوئی گناہ اس سے ہوا ہی نہیں، اس پر بھی ایک انعام، سچے دل سے توبہ کے شرائط کے ساتھ توبہ کرے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو بھی پروردگار حسنات یعنی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ لطف ان مہینوں کا اور ان متبرک دنوں کا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف توبہ کے لحاظ سے اور نیکی کے انجام دینے کے لحاظ سے انسان کو رغبت ہونی چاہیے۔ آئیے رغبت، نماز مغرب اور عشاء پڑھ کے آئے ہوں گے۔ آج کی رات ماہ رجب کے پہلی جمعے کی رات ہے، پہلے جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرغائب کے نام سے یاد کیا ہے۔ علماء، فقہاء، مجتہدین اور اعمال بتانے والے مومنین کرام، عمل کرنے والے مومنین کرام جانتے ہیں اس رات کو معصومین کے حکم سے عبادت کی طرف رغبت رکھنے والی رات سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماہ رمضان ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ رجب ہو، اسی طرح جمعہ اور شب جمعہ کی بات ہو، کچھ مشترکہ اعمال ہیں پورے مہینے میں آپ انجام دیں گے، جیسے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا،
استغفار بھی خاص انداز سے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، کم از کم 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ، اگر ہو سکے صبح و شام ہو، اس سے زیادہ ہو تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور پورے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا یعنی کلمہ توحید کا ورد کرنا پورے مہینے میں۔ اب روزانہ آپ تقسیم کیجئے جتنا آتا ہے، روز روز پڑھ لیں یا ایک ہی دن بھی اگر ایک انسان پڑھ لے تو پورا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ پورے مہینے میں 1000 لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ اعمال مشترکہ ہے۔ اعمال مخصوصہ پہلی کی، مثلا آج کل شب شہادت تھی، آج روز شہادت کی وجہ سے شب جمعہ ہے، جمعے کی وجہ سے لیلۃ الرغائب، پہلے جمعے کی شب کو یہ مخصوص اعمال ہوئے۔ ان مخصوص اعمال میں سے لیلۃ الرغائب مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ جو دونوں نمازیں پڑھ کے آئے ہیں وقت گزر چکا ہے۔ 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد، یعنی 12 رکعت، اس کا مطلب ہے کہ 2 کر کے 6 دفعہ سلام پھرنا پڑے گا۔ ہر رکعت میں یہی عمل ہے۔ 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے درود ہے خاص طریقے سے 70 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ہے 70 مرتبہ، سر اٹھا کر استغفار مخصوص انداز سے، دوسری بار دوبارہ سجدے میں جا کر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ہے۔ اب اللہ جس انسان کو اگلے رجب کے پہلے جمعے کو موقع دے گا پھر یہ ثواب لے سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ نواب بھائی نے کہا آپ نے اعتراض کہا تھا، لیکن اعتراض نہیں، گزارش ہے کہ وقت کے اندر گفتگو ہو۔ یہ بات اگر کل کسی کو بتا دیا جائے آج وہ عمل انجام دے سکتا ہے، وقت نکلنے کے بعد اب بتاؤں تو فائدہ کیا؟ شب عید نکلنے کے بعد شب عید کے اعمال بتا دیے جائیں، عید کا دن گزرنے کے بعد اعمال عید بیان کیے جائیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وقت سے پہلے مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جن حضرات نے اگر مغرب عشاء نہیں پڑھی، اب بھی وقت ہے، مغرب پڑھیں، اس کے بعد 12 رکعت نماز ہے۔ اور آج کل کارڈ میں، موبائل میں، مفاتی میں، جس کتاب میں بھی آپ دیکھیں آج تو ہر نیکی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نماز کے پڑھنے کے بعد معصوم نے یہ فائدہ بتایا ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو ایک خوبصورت خوشبو والا انسان آ کر تنہائی میں اور اندھیرے میں اس کا مونس بنے گا۔ مرحوم سوال کرے گا تم کون ہو، کون سی میری نیکی؟ کہ فلاں تاریخ فلاں مہینے آپ نے جو نماز پڑھی تھی اسے خدا نے تمہارے مدد کے طور پر بھیجا ہے۔ یہ حساب و کتاب کے مرحلے میں، پل صراط کے مرحلے میں، ہر قیامت کے مشکل میں اس کے ساتھ مونس و مددگار بنے گا۔ بہرحال آج شب کے ایک خاص عمل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد روزوں کے لحاظ سے پورے رجب میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر پہلی 15 اور آخری کم از کم، جس کو کیا کہنا چاہیے، منیمم روزے اتنے تو ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن کے اعلان کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک روزہ پہلے 10 کے لیے، دوسرا روزہ دوسرے 10 کے لیے، تیسرا روزہ تیسرے 10 کے لیے، انشاءاللہ رب کریم اسے پورے مہینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ وہ ایک روایت ہے، حضرت جابر سے سوال کیا تھا یا جناب سلمان سے یہ روایت نقل ہے کہ رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ صحابی نے ہاتھ اٹھایا، لوگوں نے کہا کل ہی تو ہم نے آپ کو کھاتے دیکھا تھا یہ آپ کے سامنے۔ تو پیغمبر نے فرمایا سلمان آپ وضاحت کرو گے یا میں وضاحت کروں؟ تو سلمان نے فرمایا رسول اللہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جو شخص ہر چاند کے مہینے میں پہلی 15 اور آخری کو روزہ رکھے گویا اسے پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ میں روزے رکھتا ہوں، باقی بے شک مسلمانوں کو اعتراض ہو تو اس کی شکایت ہوتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن خصوصیت سے رجب کے اندر بدھ، جمعرات اور جمعے کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی، شعبان آنے والا ہے، شعبان کے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے روزوں کی اہمیت ہے، اور رجب کے اندر بدھ،
جمعرات اور جمعے کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ پروردگار مومنین کرام کو پورے مہینے ممکن نہ ہو تو کم از کم جس ہفتے جس وقت موقع ملے، موسم کتنا اچھا ہے، دن بہت چھوٹے ہیں، نہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی، انشاءاللہ یہ مومن کے لیے اجر و ثواب کمانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روزے کے معاملے میں یہ فقہی مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس انسان پر قضا روزے ہوں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر محروم نہیں ہے۔ مثلا کل جمعے کو روزہ رکھنا چاہے لیکن قضا ہے اس کے اوپر، ایک قضا روزہ رکھے اور رجب کے جمعے کے دن روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کریں۔ 13 رجب کی تاریخ آنے والی، 15 تاریخ یوم ایام البیض، 13، 14، 15 کے روزے بہت مستحب ہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے تو واجب روزہ رکھے اور مستحب کا بھی ثواب حاصل کرے۔ بعض علماء ذرا سا تاکید کرتے ہیں، نیت کرے کہ چونکہ میرے اوپر فریضہ ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے مستحب رکھنے کا، اگر فریضہ نہ ہوتا مستحب بھی رکھ لیتا تو اسے دونوں ثواب پروردگار عطا فرماتا ہے، واجب بھی ادا ہوا اور ایک مستحب کا ثواب بھی۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قابل ہوں کہ 10 امام کا مختصر تذکرہ کروں۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام، ائمہ کی تاریخ ولادت و شہادت میں قیل و قال بہت زیادہ ہے، لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، نقل کیا ہے، ہمارے ہاں کیلنڈرز میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، اسی رجب کی 3 تاریخ جو آج دن گزر گیا شہادت کا دن ہے، اور آنے والی دن 5 تاریخ ہفتے کے روز ولادت کا دن ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے، موت بعد میں آتی ہے، یہ کیا کہ پہلے موت کا ذکر بعد میں؟ شہادت کی تاریخ 254 ہجری ہے، 254 254 ہجری، اور ولادت ہے بعض علماء نے 212 لکھا ہے، بعض علماء نے 214 لکھا ہے۔ اگر 212 کا قول قبول کیا جائے، تاریخ وہی 5 رجب ہے، تو عمر مبارک لگ بھگ 42 سال کی معین ہو جاتی ہے، اور اگر 214 کا حساب کریں عمر مبارک صرف 40 سال۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل۔ مدینے میں ولادت ہوئی ہے اور سامرہ میں یعنی عراق میں شہادت ہوئی ہے، لہذا سامرہ کی مشہور زیارت گاہ ایک امام علی النقی اور دوسرے امام حسن عسکری کا مشہور زیارت گاہ جو خاص مومنین کرام جا کر زیارت کرتے ہیں۔ ظالموں نے پچھلے سالوں میں بہت نقصان پہنچایا تھا، مدافعین حرم مجاہدین سلام ہو ان پر اگر زندہ ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اگر اس نیک خدمت میں شہید ہو گئے تو میری دعا ہے پروردگار انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ ملحق فرمائے۔ ان زیارات کو انہوں نے بڑی جان فشانی سے بچایا ہے اور خراب ہونے کے بعد پھر اسے بنایا بھی ہے۔ آج تک سامرہ میں تعمیرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی 214 اور 254 کے درمیان کثرت سے زیادہ وقت، کثیر وقت متوکل عباسی یزید ثانی کے دور میں زیادہ گزرا ہے۔ متوکل کا نام ہی کافی ہے جس نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر دی۔ یزید نے امام کو شہید کیا اور اس ظالم یزید ثانی نے امام کے مزار تک کو مسمار کرایا۔ یہ ظالموں کی سنت وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ اس امام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی ان کے جد کو ان کے سامنے ان کے جد کے مزار کو کی بحرمتی کی جائے۔ مومنین جب زیارت کے لیے جاتے تھے تو کبھی ہاتھ کٹانے کی شرط ہوتی تھی، کبھی اولاد کے کٹانے کی، کبھی ظاہرین میں سے بندوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا تھا، مگر سلام ان سچے مومنین پر نہ ہاتھ کٹانے کی شرط سے زیارت چھوڑ دی، نہ اولاد کی قربانی سے زیارت چھوڑی، نہ خود کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، ظالم حیران ہوتے تھے، قتل ہونے کے لوگ خوشی سے آگے بڑھتے تھے زیارت کے لیے، زیارت کے تمنا کے لیے، تو سوال کرتے تھے وجہ کیا ہے، تم لوگ مرنے سے قتل ہونے سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ایک عاشق زائر امام نے خوبصورت جملہ کہا،
ہم تو مزار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں خود امام کی زیارت کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خود قتل ہونے کے لیے جا کر خودکشی نہیں کرنا۔ اگر ظالم ظلم کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام یقیناً اس مومن کا استقبال کرتے ہوں گے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو متوکل کے دور کا زمانہ ہے اور امام علی النقی علیہ السلام کی امامت کا دور۔ ظالم اپنے طور پر ائمہ کو نعوذ باللہ حد کا حرمت کرنے اور لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن خدا جس نور کو روشن کرے لوگ اپنے پھونکوں سے اسے بجھا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ منہ کے پھونکوں کے ذریعے نور خدا کو بجھائیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ایک جگہ، ولو کرہ المشرکون دوسری جگہ۔ کافر اور مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے، خدا اپنے نور کو اختتام تک پہنچائے گا۔ لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ ظالم متوکل کو خبر دی گئی کہ مکہ اور مدینے میں ایک اور حکومت ہے جسے امام علی النقی چلا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں، الگ تھلگ رہنے کے باوجود بھی ان کا وجود لوگوں کو بھاتا نہیں تھا اور شکایت کرتے تھے اور بغض و عناد کا اظہار کرتے تھے۔ ظالم نے حکم دیا کہ امام کو گرفتار کر کے سامرہ لے جایا جائے۔ سامرہ میں لے جانے کے بعد بیت السعالیک وہ خرابہ، وہ جگہ جہاں بھیک مانگنے والے رہتے تھے، امام کو وہاں مقام دیا گیا ٹھہرنے کے لیے۔ ایک چاہنے والا مومن امام سے ملاقات کرتا ہے، برداشت نہ ہو سکا، امام کو کس جگہ ٹھہرایا ہے، رونے لگا۔ امام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا یہ جگہ مناسب آپ کی عزت اور آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہے، ان ظالموں نے آپ کو یہاں ٹھہرایا۔ پہلی بات جملہ یاد ہے رسول اکرم کا، الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے، فقیری کون سی فقیری؟ وہ جو چوراہوں پہ ہمیں نظر آتا وہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ ظالم ہے، کبھی کن پٹی پہ رکھ کے چھینتے ہیں تو کبھی اس انداز سے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ نہیں، واقعاً انسان کو فقر فاقہ ہو اور اس خدائی فیصلے پر انسان صبر کرے، وہ فقیری نبی فرماتے میرا فقر ہے۔ لہٰذا ائمہ کے بارے میں کائنات کے مالک ہونے کے باوجود گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور جو کچھ ہوتا تھا اسے بھی غریب کے حوالے کر کے خود بھوکے پیاسے رہتے تھے، اس فقیری کی بات ہے۔ تو امام نے بھی فرمایا فقر ہمارے لیے فخر ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور ساتھ یہ کہا ہے، یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کے اندر بھی 10ویں امام کی تاریخ میں بیان کیا ہے اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور آپ اس لیے بھی ناراض نہ ہو، مومن سے کہا کہ ظاہری حالت جو تم دیکھ رہے ہو وہ الگ ہے اور باطنی حالت الگ ہے۔ مولا کیسے؟ دست مبارک کا اس بندے کی طرف، آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اب دیکھو کیا صورتحال ہے۔ انشاءاللہ سردی تو لگ رہی ہے، آپ حضرات آمادہ ہیں، میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس مومن اور شخص نے دیکھا سرسبز و شاداب باغات ہیں، محلات ہیں، حور و غلمان غلام نوکر خدمت کے لیے کھڑے ہیں اور امام ایک شاہی تخت کے اوپر تشریف فرما ہے، جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ کہا مولا یہ کیسی حالت ہے؟ کہا یہ مقام جو خدا کے پاس ہمارا مقام ہے یہ مقام ہے، لوگوں کی نگاہ میں جو بھی مقام ہو اس سے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ یقیناً یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو خدا اور رسول کے بعد عرف و اعلیٰ ذوات مقدس ہے، ان کا مقام خدا کی نگاہ میں انتہائی بلند ہے۔ معجزات کرامات، 12 سال قید و بند میں رہے ہیں، جس طرح 7ویں امام 14 سال قید میں رہے، امام علی النقی 12 سال مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن معجزات کرامات اپنے طور پر دین کی خدمت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
ایک معجزے کے طور پر اور ایک امر بالمعروف کے طور پر دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، مصائب کے چند جملے عرض کر کے۔ معجزہ یہ ہے کہ یونس نقاش، بزرگوں کو واقعہ یاد آئے گا جب میں واقعہ شروع کروں گا، بہت مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ کثرت سے نقل ہوا ہے۔ اس کا کام تھا نگینے پر نقش کرنا۔ ائمہ معصومین کی بھی سنت ہے، اپنی انگوٹھی پر رب کریم کے اسماء یا رب کریم کے اذکار میں سے کوئی ذکر نقش کرواتے تھے۔ موسیٰ نامی ایک ظالم وزیر ہے، یہ کوئی متوکل اور ہارون و مامون کی طرف بادشاہ نہیں ہے، سمجھ لو اس علاقے کے وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا تو ہم کھنڈرات میں زندگی کہاں گزارتے، یہ بھی کم نہیں ہوتے فرعون سے۔ لہٰذا اس وزیر نے اس نقاش کو ایک قیمتی نگینہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی نقش، خوبصورت نقش کر کے مجھے دے۔ اب پیتل گلی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقش کیا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو ٹھک 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 کی آوازیں ہر جگہ سے آتی ہے، ظاہر ہے اسے نقش کرنے کے لیے کچھ محنت کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ یونس نقاش نقل کرتا ہے، نہیں معلوم کس طرح سے ہوا یہ نگینہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ امام کی خدمت میں آیا، کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ 10واں امام، امام علی النقی علیہ السلام۔ فریاد کرنے لگا، مولا میں تباہ و برباد ہوا، ظالم کو پتہ چلے مجھے بھی میری اولاد کو بھی قتل کرے گا، میرے گھر کو اجاڑ دے گا، برباد کرے گا، اس کا کوئی حل نکالیے۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا، پریشان نہ ہو، خدا بھلا کرے گا۔ بعض دفعہ مومنین کرام کو بتاتے ہیں تو بھی سمجھتے ہیں آپ مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، میں تو پریشان ہوں، خدا بھلا کرے گا، یہ تو بلا تو میرے گلے میں آئی ہوئی ہے۔ کہا اگر پریشان ہوتے ہو جب وہ تمہیں بلائے تو بے خوف جانا، جو سوال کرے اس کا جواب دینا، بس انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب دن معین نہیں ہے، نہیں معلوم 2 دن 3 دن ہفتہ بعد خبر آئی موسیٰ کی طرف سے، وزیر کی طرف سے کہ میرا نگینہ لے کر آؤ۔ یونس نقاش کو بلایا گیا، جب بندہ آیا اب بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بھاگ کر امام کی خدمت میں اب روتا ہوا ہے، مولا قیامت کی گھڑی آ گئی، اب وہ نگینہ مجھ سے مانگ رہا جبکہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، جاؤ جو سوال کرتا اسے جواب دو۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں پہنچا، کہا نگینہ تیار ہے۔ اب ہیلہ سازی کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں تھا، کہا بس 1-2 دن کی مہلت دو تاکہ میں صحیح طرح تیار کروں، ابھی مکمل تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا گویا آپ نے بنایا نہیں؟ جی ہاں میں نے ابھی بنایا نہیں۔ اس نے کہا اچھا ہوا بنایا نہیں، پرانے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں 2 بیویاں ہوتی ہیں۔ کہا کہ 2 بیویاں ہیں، دونوں میں جھگڑا ہوا ہے، اچھا ان کے لیے آپ نے بہترین نگینہ تیار کیا، میرے لیے نہیں، جاؤ اسے 2 ٹکڑے کر کے 2 انگوٹھیاں بنا کر لے کر آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذمہ داروں نے میری ذمہ داری کل ولادت کے لحاظ سے بھی لگائی ہے، ولادت کے دن بات عرض کرتا تو کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا، صرف ایک جملہ عرض کر کے میں اگلی بات تک پہنچتا ہوں۔ ہمیشہ 2 بیویاں مصیبت نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار 2 بیویاں نعمت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معاشرے میں اب بات آئی ہے تو جو اپنے انداز سے میں بات عرض کرتا ہوں، انتہائی افسوسناک معاملہ ہے کہ اگر انسان زنا گناہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار زمانہ خراب ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری شادی کرے تو عام انسان علماء مومنین سچے لوگ بھی انہیں سینگوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خنجر کی نوک پر اسے زندگی گزارنے بھی نہیں دیتے، اس کی زندگی تلخ کر کے رکھتے ہیں۔ خصوصاً ہندوانہ طریقہ ہے، جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ شادی کرے، جس کی بیوی انتقال کر جائے وہ شادی کرے یا دوسری شادی کرے، شریعت کا حکم ہے۔ ان چیزوں میں بہرحال شریعت کی مخالفت اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے، لیکن قرآن نے خود کہا مثنی و ثلاث و رباع کے بعد فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر خوف ہو
عدل نہیں کر سکو گے تو تم پر واجب ہے فواحدہ، ایک کا ہی حق ادا کرو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یونس نقاش اس کی بیویوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ اب چل کر نہیں اڑ کر گویا امام کی خدمت میں آیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ کہیں امام علیہ السلام کہیں سفر پر جانے کے لیے گھوڑے پر سوار تھے، پاؤں کو بھی چھوڑ کر گھوڑے کے سروں کو بوسہ لے کر کہا مولا آپ نے میری مصیبت ٹال دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو بعض دفعہ انسان توکل سے کام لے تو خدا مصیبت بھی اسی طرح سے ٹال دیتا ہے۔ یہ ہو گیا امام کی طرف سے معجزہ۔ دوسرا یہی ظالم متوکل، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، شہادت کی مجلس، اور ساتھ میں اپنے مرحومین کے لیے آپ حضرات کے مرحومین کے لیے نام بھی دیا جاتا ہے ایصال ثواب کی خاطر۔ میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک امام کا یہی کلام ہمارے لیے کافی اور مکمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ متوکل شراب و کباب کی محفل سجی ہوئی ہے، سرور و غنا کی محفل سجی ہوئی ہے، امام کو دربار میں بلایا، ظلم کی انتہا ہے، اور ظالم نے نشے کے عالم میں خاک بدہن ظالم نے شراب کا جام امام کی طرف آگے بڑھا کر کہا فرزند رسول بڑا لذیذ شراب ہے، اسے نوش فرمائیے۔ کیا ظلم ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گویا دین کا مذاق اڑانے کا بہترین آسان طریقہ یہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اسی منصب امامت کے مطابق جواب دیا، یہ نجاست، یہ کثافت، یہ رزق کی باتیں خدا نے تم اور تمہارے خاندان والوں کو نصیب فرمائی ہے، ہم وہ ہے کہ خدا نے ہم سے ہر رزق کو دور کیا۔ گویا آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خفت ہوئی، اس کی کثافت کا ذکر ہوا، امام نے اپنی طہارت کا ذکر کیا اور قرآنی دلیل سے بیان فرمایا۔ اس نے جملہ بدل کر کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو آپ کچھ گانا سنائیے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بریکٹ میں لکھا ہے ہم مجبور ہیں کہ واقعے کو نقل کرتے ہوئے بعد جملے ادا کرتے ہیں ورنہ یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء اس کو ادب کے لیے کہتے ہیں اشعار سنائیے۔ امام نے کہا کہ یہ میرے منصب کے مطابق نہیں ہے، مجھے معاف رکھا جائے۔ ظالم کبھی اپنے ظلم سے باز آتا ہے، اس نے اصرار کیا۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین موقع امام کے ہاتھ آیا، کچھ بولنے کو کہا جائے، وہ بھی ظالم کے دربار میں، اور ظالم خود بولنے کو کہے تو ظاہر ائمہ معصومین کے لیے اس طرح کی بات کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ منع کیا، جب مانا نہیں تو امام نے چند اشعار نصیحت آمیز بیان فرمائے۔ اس کے لیے میں صرف 2 یا 3 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو مفہوم ہوگا اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام نے متوکل جیسے ظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل۔ کچھ لوگ ہیں، اب ظاہر نام لے کر تو نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ ہیں بادشاہت جاہ و شم طاقت پر ناز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عزت و تکریم کے بلند ترین چوٹی پر سمجھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم جب خاص وقت، سمجھ رہے ہیں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی موت کی طرف اشارہ ہے، خاص وقت آ جائے خدا کی طرف سے وَاسْتَنزَلُوا بَعْدَ عِزٍ مِّن مَّعَاقِلِهِمْ وَأُسْكِنُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا۔ انہیں اس بلندی کے یعنی عزت و تکریم کے تاج و تخت کے بلند ترین مقام سے گھسیٹ کر اسے قبر کے تنگ و تاریک گھڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور کتنا ہی برا مقام، یا بئس ما نزلوا۔ اب نہ کوئی چوکیدار کام آتا ہے، نہ کوئی گارڈ کام آتا ہے، نہ کوئی رکھوالی کام آتا ہے، نہ محافظین کام آتے ہیں، جب خدا بلا لے تو پھر بلا لے۔ وَاسْتَنزَلُوا بَعْدَ عِزٍ مِّن مَّعَاقِلِهِمْ وَأُسْكِنُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا۔ امام علی نقی علیہ السلام، اللہ
بات متوکل کے دربار میں ہو رہی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے سنہرے الفاظ ہیں جو انسان کو اس سے ہدایت حاصل کر لینی چاہیے۔ امام تیسرے نمبر پر بیان فرماتے ہیں جب ان ظالموں کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر سے پھر ایک آواز آتی ہے فَإِذَا هُمْ صَارِخٌ بَعْدَ دَفْنِهِمْ، ان ظالموں کو قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر پکارنے والا، کوئی آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے اَيْنَ الْأَسْتَارُ وَالْكِلَلُ، کہاں ہے وہ تمہارے ناز و نخرے، کہاں ہے وہ تمہارے ریشمی پردے، کہاں ہے وہ چہروں کو سجا سجا کر اپنے آپ کو تاج و تخت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فرعونیت دکھانے والے، وہ جسم کہاں ہے، وہ پردے کہاں ہے؟ اب سوال بھی قبر کی طرف سے ہے، کون جواب دے گا؟ جواب بھی قبر کی طرف سے۔ اب قبر کی طرف سے ہی جواب آتا ہے تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ تَنْتَقِلُ، یہ بینس کا پانی ملا ہوا دودھ نہیں کہہ رہا ہوں، عربی میں دودھ کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں۔ حشرات الارض، قبر کے بچھو اور سانپ کی طرف اشارہ ہے۔ قبر ہی جواب دے گا، وہ ناز و نخرے کا زمانہ ختم، پردوں میں خوشبوئیں لگا کر بیٹھنے والا زمانہ ختم، اب انہیں قبر میں دفن کر دیا ہے، اب ان کے ناز و نخرے والے چہروں پر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں۔ تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ تَنْتَقِلُ، یہی ہے نا، گناہگار کے لیے یہی کہا پروردگار اس مرحلے کو ہر مومن کے لیے آسان فرمائے۔ ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ تیسری بات جو میں اس مرحلے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام نے فرمایا ایک سوال اور ہوگا، بڑا تم نے لوگوں کا مال کھایا، بیت المال پر غاصبانہ قبضہ کر لینا، من پسند لوگوں کو اقربا پروری کی صورت میں مال بانٹنا، دین کے ختم کرنے کے لیے اس خزانے کو جو اسلامی خزانہ ہے اسے اسلام کے خلاف استعمال کرنا، ان ظالموں کا طرح امتیاز رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب قبر میں دفن ہوں گے ان ظالموں سے ایک سوال ہوگا، کہاں ہے وہ تمہارا مال و متاع جس خزانے کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ میرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آج وہ خزانہ کہاں ہے؟ آج تنہا یعنی ایک لباس کے اندر، ایک کفن کے ٹکڑے کے اندر قبر میں کیوں لیٹے ہو؟ جواب آئے گا آج وہ وقت ہے کہ پہلے اس نے اپنی زندگی میں غاصبانہ مال، یتیموں کا مال اور مسلمانوں کا مال کھایا، آج بعد الاکل قد اکلو، اس نے غصباً مال کھایا تھا، اب کیڑے مکوڑوں کے ذریعے اس کے گوشت کھانے کا، گوشت کاٹنے کا زمانہ ہے۔ عام انسان تو عام انسان، امام ان کو روتا چھوڑ کر اپنے حجرے کی طرف تشریف لائے۔ حد کے حرمت کی خاطر عسکریین کہا جاتا ہے دو اماموں کو، امام علی النقی، امام حسن عسکری کو۔ سب سے پہلے یہ عمل متوکل نے کیا ہے، میں بس مصائب کے بالکل قریب ہو چکا ہوں۔ ایک مرتبہ امام کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنا لشکری روب و دبدبہ دکھانے کے لیے سامرہ میں اپنے لشکر والوں کو کہا ایک ایک ٹوکری، ایک ایک توبرے میں مٹی لا کر ایک جگہ جمع کرو۔ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں افراد موجود ہیں، ایک ایک ٹوکری مٹی لا کر ڈال دیا، دیکھتے دیکھتے ایک پہاڑ بن گیا۔ پچھلی دفعہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا، نہیں معلوم کس کو یاد ہے، رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے، چٹیل میدان ہے جہاں کوئی جنگل کا نام و نشان نہیں، اصحاب کو حکم دیا جا کر لکڑیاں جمع کرو۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں لکڑی نام و نشان کا نہیں، جنگل نہیں، کہاں سے لے کر آئے؟ مگر رسول سبق دینا چاہ رہے تھے، کہا جاؤ جتنا ممکن ہو تم سے تنکا ملتا اٹھا کے لے کر آؤ۔ سینکڑوں افراد موجود ہیں، جب ایک مرتبہ ایک ایک تنکا، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر لے کر آئے، دیکھتے دیکھتے لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا۔ کیا کرنا ہے؟ سردی کا موسم ہے، بوٹیاں بنانی ہے، کیا کرنا ہے؟ امام پیغمبر نے فرمایا دیکھو جس طرح نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی لکڑی ہے، لیکن جب جمع کیا تو ایک ایک ہو کر انبار لگ گیا۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کے عمل نامہ میں گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگنور نہ کیا کرو۔ رجب کا مہینہ ہے، انسان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے خدا سے معافی مانگو اور رجب کے مہینے میں اپنے اعمال کو صاف کرو۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔
ظالم متوکل کے حکم سے لشکر نے مٹی جمع کیا، ایک پہاڑ بنا، خود بھی اس ڈھیر پر چڑھا، امام کو بلا کر دکھانے لگا، دیکھو یہ سارا لشکر میرا لشکر ہے۔ لشکر کے ایک ایک ٹوکری مٹی جمع کرنے سے اتنا بڑا انبار جمع ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے معجزہ دکھا کر جواب دینا چاہا، کہا یہ تمہارا لشکر ہے، اگر میرا لشکر دیکھنا چاہتے ہو تو اب آسمان کی طرف دیکھ۔ امام نے اشارہ کیا، عام طور پر 11ویں امام کے واقعے میں بھی نقل کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اشارہ فرمایا، ظالم نے دیکھا آسمان سے لے کر زمین تک عذاب کے فرشتے آگ کے زنجیریں اور حرب لے کر متوکل کی طرف آ رہے ہیں۔ ظالم انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا، جب ہوش میں آیا کہا فرزند رسول آپ کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امام کو خیریت سے گھر جانے کا حکم دیا، لیکن ظالم نے دل میں یہ ٹھان لی کہ امام کو اگر زندہ رکھوں تو کبھی بھی وہ اپنے لشکر کے ذریعے سے پھر میری حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ وہی طریقہ اختیار کیا جو مشہور قول کے مطابق 3 رجب سن 254 ہجری امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ عزادارو، غالباً روایات و واقعات کے انداز سے لگتا ہے کہ خاندان کے کچھ افراد امام کے ساتھ سامرہ میں موجود تھے، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا کو ادب و احترام کے ساتھ غسل و کفن دے کر مخصوص مقام پر آپ کے جنازے کو دفن کیا۔ آج زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ میں نے ایک حدیث کی کتاب میں امام علی نقی کی تاریخ اور وفات اور شہادت کے واقعات کے اندر یہ جملہ پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ننھی سی بچی آئی، میرے 10ویں امام کے جنازے پر آ کر گری، فریاد کیا، آہ و بکا دیکھ کر، اس بچی کو دیکھ کر کوئی انسان ایسا نہ تھا جو اشبار نہ ہو۔ ہاں، مناسب یہی ہوتا ہے، جب باپ کے جنازے پر بیٹی آتی ہے نہ رونے والوں کو بھی رونا آتا ہے، لیکن عزاداروں کبھی ایسا دنیا نے نہیں دیکھا کہ باپ کے جنازے پر کوئی بیٹی آئے اور انہیں تماچے مار کر، کوڑے مار کر اٹھا دیا جائے۔ ہائے کربلا کی سرزمین، حسین قتل گاہ میں بے گور و کفن پڑے ہے، بے سر کا لاشا ہے۔ ننھی سکینہ بابا کے جنازے پر آئی ہے، جب شمر لعین کو پتا چلا، ظالم نے کوڑے مار کر بابا کے جنازے سے ننھی سکینہ کو اٹھایا۔ ارے ننھی سکینہ کس سے شکوہ کرے، نہر علقمہ کا رخ کیا، او میرے غیور چچا۔ ارے یتیم پر رحم کیا جاتا تھا، یہ کیسا رحم ہے کہ کوئی گوشوارہ کھینچتا ہے اور کوئی تماچے مارتا ہے اور کوئی کوڑے مار کر بابا کے جنازے سے اٹھاتا ہے۔ عزاداروں، علی النقی علیہ السلام امام کے اس واقعے کو میں مکمل کروں، میں 11ویں امام سے تعزیتاً عرض کروں، اے میرے 11ویں امام، آپ پر بڑا ظلم ہوا، آپ کے بابا کو پردیش میں شہید کر دیا گیا، آپ کو یتیم کر دیا، لیکن آپ کو بابا کے دفن کرنے، غسل دینے کا اجازت تو ملی، لیکن کربلا کے امام سید الساجدین 40 سال تک اس بات پر روتے رہے، ہائی جوان بیٹا موجود تھا، اپنے بابا کو غسل و کفن بھی نہ دے۔